کراچی میں گرمی اپنے عروج پر تھی۔ سورج کی تیز دھوپ اور جس نے لوگوں کا برا حال کر رکھا تھا۔ ایسے میں آشنا نے اپنی دوستوں کے ساتھ مری گھومنے جانے کا پروگرام بنا لیا تاکہ چند دن سکون اور ٹھنڈے موسم میں گزر سکیں۔ آشنا میر حیات کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میر حیات ملک کے کامیاب ترین کاروباری افراد میں شمار ہوتے تھے۔ دولت، شہرت اور اثر و سراغ کی کوئی کمی نہ تھی، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت سادگی اور اچھے اخلاق کے ساتھ کی تھی۔ جب آشنا نے مری جانے کی بات کی تو میر حیات پہلے تو کچھ پریشان ہوئے، مگر پھر بیٹی کی خوشی کے لیے اجازت دے دی۔ اپنا خیال رکھنا، میر حیات نے رخصت کرتے ہوئے کہا۔ جی بابا، آپ فکر نہ کریں، آشنا مسکراتے ہوئے بولی۔ اگلی صبح آشنا اپنی 3 دوستوں کے ساتھ مری کے لیے روانہ ہو گئی۔ جیسے جیسے گاڑی پہاڑی راستوں پر چڑھتی گئی، موسم خوشگوار ہوتا گیا۔ ٹھنڈی ہوائیں اور بادلوں سے ڈھکے پہاڑ، واو، سو بیوٹیفل، دیکھ کر سب کا جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ مری پہنچتے ہی سب نے ہوٹل میں قیام کیا اور شام کو مال روڈ کی سیر کے لیے نکل گئے۔ ہر طرف سیاحوں کی رش تھا، رنگ برنگی روشنیاں اور خوشگوار موسم دل موہ لے رہا تھا۔ دوسری طرف سائم بھی ایک اہم کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں مری آیا ہوا تھا۔ سائم ایک نہایت ذہین، بااعتماد اور محنتی نوجوان تھا۔ کم عمری میں ہی اس نے کاروباری دنیا میں اپنا نام بنا لیا تھا۔ لوگ اس کی قابلیت اور فیصلوں کی تعریف کرتے تھے۔ مری پہنچتے ہی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ کراچی اور لاہور کی گرمی کے بعد مری کا خوشگوار موسم اسے بے حد پسند آیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی میٹنگ 3 دن بعد ہوگی تو اس نے مسکراتے ہوئے خود سے کہا، لگتا ہے قسمت نے چند دن آرام کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میٹنگ سے پہلے مری کی خوبصورتی سے لطف اٹھایا جائے۔ اگلی صبح وہ جلدی اٹھا اور ناشتے کے بعد سیر کے لیے نکل گیا۔ بادل کبھی پہاڑوں کو اپنی آغوش میں لے لیتے تو کبھی ہٹ جاتے، جس سے سبز درخت اور دور تک پھیلے حسین منظر نظر آنے لگتے۔ سائم کو فطرت سے خاص لگاؤ تھا، اس لیے وہ ان لمحوں کو دل سے محسوس کر رہا تھا۔ ادھر آشنا بھی اپنی دوستوں کے ساتھ مختلف مقامات کی سیر میں مصروف تھیں۔ دونوں ایک ہی شہر میں موجود تھے، مگر ابھی تک ایک دوسرے سے ناواقف تھے۔ شام کے وقت مال روڈ پر غیر معمولی رش تھا۔ لوگ چہل قدمی کر رہے تھے، بچے خوشی سے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے اور ہر طرف رونق ہی رونق تھی۔ اسی رش میں اچانک آشنا کا پرس اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ وہ اپنی دوستوں سے باتوں میں اتنی مصروف تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا۔ چند قدم پیچھے چلنے والے سائم کی نظر اس پرس پر پڑی۔ اس نے جھک کر پرس اٹھایا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ تبھی اس کی نگاہ پہلی بار آشنا پر پڑی۔ وہ چند لمحوں کے لیے جیسے ساکت رہ گیا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک معمولی سی ملاقات نہیں، بلکہ ایک ایسی کہانی کا آغاز تھی جو ان دونوں کی زندگی بدلنے والی تھی۔ آشنا نے جیسے ہی اپنا پرس سائم کے ہاتھ میں دیکھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھی اور اونچی آواز میں بولی،
یہ میرا پرس ہے، اسے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ سائم ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ مس آپ غلط سمجھ رہی ہیں، آپ کا پرس گر گیا تھا، میں تو… لیکن آشنا نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں سب سمجھ رہی ہوں، چوری کرتے پکڑے گئے ہو اور آپ بہانے بنا رہے ہو۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس موجود لوگ رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ سائم کو پہلی بار احساس ہوا کہ صورتحال اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ خدا کے لیے میری بات سنیں، اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کا پرس چند منٹ پہلے زمین پر گر گیا تھا، میں صرف آپ کو واپس دینے آیا تھا۔ ہاں ضرور، آشنا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ شکل پر تو نہیں لکھا ہوتا ہے کہ کون چور ہے اور کون شریف۔ سائم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کے قریب تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ تو کیا میں واقعی آپ کو چور نظر آتا ہوں؟ آشنا نے فوراً جواب دیا۔ چور کی پیشانی پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ وہ چور ہے۔ اتنے میں آشنا کی ایک دوست آگے بڑھی۔ آشنا، ایک منٹ، شاید یہ صحیح اور سچ کہہ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے تم ابھی فون نکالتے ہوئے پرس ہاتھ سے گرا بیٹھی تھیں۔ آشنا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سائم کی طرف دیکھا، مگر اپنی غلطی ماننے کے بجائے خاموشی سے پرس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ٹھیک ہے، مل گیا نا میرا پرس؟ سائم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بس نہ شکریہ نہ معذرت، آشنا بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ جو بھی ہے، اب میرا پرس واپس مل گیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ سائم کچھ دیر وہاں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ کمال کی لڑکی ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ غلطی خود کرے، الزام مجھ پر لگائے اور معذرت تک نہ کرے۔ وہ سر ہلاتا ہوا واپس مڑا، مگر جاتے جاتے اس کی آنکھوں میں شرارت سی چمک اٹھی۔ مس آشنا، آج پہلی بار ملاقات ہوئی ہے، لیکن لگتا ہے ہماری کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ قسمت بہت جلد ان دونوں کو دوبارہ آمنے سامنے لانے والی ہے، اور اگلی ملاقات پہلی ملاقات سے کئی زیادہ دلچسپ ہونے والی تھی۔ دوسرے ہی دن ایک عجیب اتفاق ہو گیا۔ جس ہوٹل میں سائم رکا ہوا تھا، اسی ہوٹل میں آشنا بھی اپنی دوستوں کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی۔ صبح کے وقت آشنا اور کی سہیلیاں ہوٹل کے ریسٹورینٹ میں بیٹھی چائے اور سینڈوچ سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ دوسری طرف سائم نے جب آشنا کو دیکھا تو اس کے ذہن میں شرارت سوجی۔ اس نے قریب کھیلتے ہوئے ایک چھوٹے بچے کو بلایا اور مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم یہ پاؤڈر اس انٹی کی چائے میں ملا دو کہ تو میں یہ تمہیں ایک بڑی چاکلیٹ دوں گا۔ بچہ چاکلیٹ کی لالچ میں فوراً مان گیا۔ وہ معصومیت سے آشنا اور اس کی دوستوں کے پاس گیا، ان سے باتیں کرنے لگا اور موقع ملتے ہی نمک والا پاؤڈر آشنا کی چائے میں ملا دیا۔ کچھ دیر بعد آشنا نے بے خبری میں چائے کا گھونٹ لیا۔ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ عجیب سا بن گیا اور وہ فوراً کپ میز پر رکھتے ہوئے بولی، یا اللہ، یہ چائے اتنی نمکین کیوں ہے؟ اس کی سہیلیاں حیرت سے اسے دیکھنے لگیں، جبکہ تھوڑی دور بیٹھا سائم بامشکل اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ آشنا نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کی
نگاہ سائم پر جا ٹھہری جو ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ آشنا فوراً سمجھ گئی کہ یہ اس کی شرارت ہے۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور سیدھا سائم کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مسٹر، یہ آپ نے کیا ہے نا؟ سائم نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ میں کیوں کروں گا؟ کیونکہ آپ کے چہرے پر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ ہی مجرم ہیں۔ یہ سن کر سائم کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ آشنا نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب اس شرارت کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ بھائی کہاں خاموش بیٹھنے والی تھی؟ اس نے اسی شام چپکے سے معلوم کر لیا کہ سائم کا کمرہ کون سا ہے۔ کمرہ نمبر 199۔ رات کے وقت جب سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، آشنا دبے قدموں وہاں پہنچی اور شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ دروازے پر لگی نمبر پلیٹ الٹ دی۔ اب 199 الٹ کر 166 نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف سائم بے خبر اپنے کمرے میں سکون سے سو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک بلوچ میاں بی بی عنبر اور ترنگے اپنا کمرہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے۔ انہوں نے نمبر 166 دیکھا اور یہی سمجھا کہ یہی ان کا کمرہ ہے، مگر چابی بار بار لگانے کے باوجود دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ یہ چابی کام کیوں نہیں کر رہی؟ ترنگے نے پریشانی سے کہا۔ شاید لاک خراب ہے، عنبر نے جواب دیا اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ دھم دھم دھم۔ مسلسل شور سے سائم ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ وہ غصے میں دروازے کی طرف بڑھا اور جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے اجنبی میاں بی بی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے دروازہ بجانے کا؟ اور آپ لوگ ہیں کون؟ سائم نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ آدمی بھی فوراً بول اٹھا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ ہمارے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اور چابی بھی نہیں لگ رہی۔ آپ کا کمرہ؟ یہ میرا کمرہ ہے۔ نہیں بھائی، یہ 166 نمبر کمرہ ہے۔ دونوں کے درمیان اچھی خاصی بحث شروع ہو گئی۔ آوازیں سن کر چند لوگ بھی رہائش میں نکل آئے۔ آخر کار ہوٹل کے ایک ملازم کو بلایا گیا۔ اس نے نمبر پلیٹ غور سے دیکھی تو ہنسی روک نہ سکا۔ سر، یہ نمبر پلیٹ الٹی ہوئی ہے۔ یہ 166 نہیں 199 ہے۔ صاحب نے چونک کر نمبر پلیٹ دیکھی تو واقعی وہ الٹی لگی ہوئی تھی۔ اسی لمحے اس کی نظر دور کھڑی آشنا پر پڑی، جو دیوار کے پیچھے سے جھانک رہی تھی اور زبان نکال کر اسے چڑھا رہی تھی۔ صاحب نے دانت پیستے ہوئے کہا، آشنا، تم نے یہ کیا ہے نا؟ آشنا زور سے ہنس پڑی اور بھاگتے ہوئے بولی، حساب برابر مسٹر نمک والی چائے۔ صاحب اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب اس شرارتی لڑکی سے بدلہ لینا تو بنتا ہے۔ اگلی صبح موسم نے اچانک کروٹ بدلی اور برف باری شروع ہو گئی۔ ہر طرف سفید برف کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ درخت، پہاڑ اور راستے سب کسی خوابناک منظر کا حصہ لگ رہے تھے۔ سائم اور اس کے دوست برف باری سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دوسری طرف آشنا بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ گھومتے گھومتے آشنا کی نظر دور ایک نہایت خوبصورت مقام پر پڑی۔ وہاں سے برف سے ڈھکے پہاڑوں کا منظر دل موہ لینے والا تھا۔ واو، میں وہاں جا کر سیلفی لوں گی، آشنا نے جوش سے کہا۔ اس کی سہیلیوں نے فوراً منع کیا۔
آشنا وہاں جانا محفوظ نہیں لگ رہا۔ ہاں اتنی دور مت ہو جاؤ۔ مگر آشنا اپنی ضد پر قائم رہی۔ آخرکار وہ اکیلی ہی اس طرف چل پڑی۔ چلتے چلتے وہ کافی دور نکل گئی اور اپنے دوستوں سے بچھڑ گئی۔ اچانک اسے کہیں قریب سے کسی جانور کی خراٹ جیسی آواز سنائی دی۔ آشنا کا رنگ فوراً اڑ گیا۔ یا اللہ، آج مجھے کسی شیر یا بھیڑیے کا ناشتہ نہ بننے دینا، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ وہ خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی۔ کیوں، بہت ڈر لگ رہا ہے کیا؟ آشنا نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو سامنے سائم کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر حسب معمول شرارتی مسکراہٹ تھی۔ تم؟ آشنا غصے سے بولی۔ سائم ہنستے ہوئے بولا، لگتا ہے بہادر میڈم کی ساری بہادری ختم ہو گئی۔ یہ سن کر آشنا کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، سائم کا گریبان پکڑ لیا اور غصے سے بولی، بہت ہو گیا تمہارا مذاق۔ ہر وقت شرارت، ہر وقت تنگ کرنا، تم اپنی حدیں پار کر رہے ہو۔ برف کے نرم گلے مسلسل ان دونوں پر گر رہے تھے، جبکہ دونوں ایک دوسرے کو غصے اور حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں آشنا نے غصے سے پیچھے قدم رکھا، مگر برف پر اس کا پاؤں پھسل گیا۔ آہ! وہ توازن کھو بیٹھی۔ سائم نے فوراً اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر برف کی وجہ سے اس کا اپنا پاؤں بھی پھسل گیا۔ اگلے ہی لمحے دونوں ڈھلان کی طرف لڑکتے ہوئے چلے گئے۔ آشنا، سائم، دونوں برف پر پھسلتے ہوئے تیزی سے نیچے جا رہے تھے، جبکہ اوپر برف باری مسلسل جاری تھی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک نرم برفیلے ڈھیر پر جا گرے۔ کچھ دیر تک دونوں حیرت اور سانس پھولنے کی وجہ سے خاموش پڑے رہے۔ پھر آشنا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ بالکل سائم کے قریب گری ہوئی ہے۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملیں اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ مگر اسی لمحے کہیں دور سے پھر کسی جانور کی آواز گونجی اور دونوں کے چہروں کا رنگ ایک بار پھر اڑ گیا۔ جانور کی آواز سنتے ہی آشنا گھبرا کر فوراً کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر برف کی وجہ سے دوبارہ لڑکھڑا گئی۔ یا اللہ، یہ آواز پھر آ گئی، آشنا نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ سائم بھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پریشان مت ہو، شاید کوئی جنگلی جانور دور کہیں ہو۔ شاید تمہارے لیے شاید ہوگا، میرے لیے تو جان ہی نکل گئی ہے، آشنا نے غصے اور خوف کے ملے جلے انداز میں کہا۔ سائم اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ تم واقعی بہت ڈرامے باز ہو اور تم بہت بدتمیز ہو۔ دونوں کی نوک جھوک ابھی جاری تھی کہ سائم نے اچانک محسوس کیا کہ وہ کافی نیچے اور ایک اجنبی راستے پر آ چکے ہیں۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ برف باری پہلے سے تیز ہو چکی تھی اور اوپر جانے والا راستہ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک منٹ، سائم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی آشنا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ گھبراؤ مت، راستہ مل جائے گا۔
تو مجھے راستہ بھول جانے کے بعد گھبرانے سے منع کر رہے ہو؟ سائم نے جواب دینے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھا۔ برف اب کافی تیزی سے گر رہی تھی۔ پہلے کسی محفوظ جگہ چلتے ہیں، پھر راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ کچھ دور انہیں لکڑی کا ایک چھوٹا سا شیڈ نظر آیا جو شاید سیاحوں کے آرام کے لیے بنایا گیا تھا۔ دونوں جلدی جلدی وہاں پہنچ گئے۔ شیڈ کے اندر آ کر آشنا نے سکون کا سانس لیا۔ الحمدللہ۔ سائم نے اپنی جیکٹ سے برف جھاڑی اور باہر جھانکا۔ برف باری کم ہو جائے تو واپس چلتے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ آشنا نے چوری چوری سائم کی طرف دیکھا۔ پہلی بار وہ اسے شرارتی لڑکے کے بجائے ایک ذمہ دار انسان کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ ادھر سائم بھی سوچ رہا تھا کہ یہ ضدی لڑکی جتنی دکھائی دیتی ہے اتنی سخت نہیں ہے۔ ویسے سائم نے خاموشی توڑی۔ کیا؟ اگر میں نہ ہوتا تو تم واقعی کسی درخت کے ساتھ کھڑی رو رہی ہوتی اور اگر تم نہ ہوتی تو میں یہاں گرتی ہی نہیں، آشنا نے فوراً جواب دیا۔ واہ واہ، زبردست جواب دیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر بے اختیار ہنس پڑے۔ شیڈ کے باہر برف مسلسل گر رہی تھی، جبکہ اندر ان دونوں کے درمیان پہلی بار دشمنی کے بجائے ایک عجیب سی اپنائیت جنم لینے لگی تھی۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہوٹل میں ان کے دوست پریشان سے انہیں ڈھونڈ رہے تھے اور برف باری مزید شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ صبح سے شام ہو چکی تھی مگر برف باری رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہر طرف سفید برف نظر آ رہی تھی، راستے مکمل طور پر ڈھک چکے تھے اور یہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ کس طرف جانا ہے۔ سردی کی شدت بھی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ شیڈ کے اندر بیٹھے آشنا اور سائم اب پہلے کی طرح پرسکون نہیں تھے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے، آشنا نے پریشانی سے کہا۔ سائم نے باہر نظر دوڑائی۔ تیز ہوا کے ساتھ برف کے گالے مسلسل گر رہے تھے۔ اس موسم میں باہر نکلنا خطرناک ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ سن کر آشنا خاموش ہو گئی۔ پہلی بار اسے اپنی ضد پر افسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا، اس نے دھیرے سے کہا۔ سائم نے اس کی طرف دیکھا۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب بھی ہمیں یہاں سے محفوظ نکلنے کا راستہ سوچنا ہے۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تو شیڈ کی لکڑیاں چڑچڑا اٹھیں۔ آشنا کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اگر کوئی ہمیں ڈھونڈ نہ سکا تو ڈھونڈ لیں گے، ہمارے دوست اور ہوٹل والے اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں۔ اگرچہ سائم خود بھی پریشان تھا مگر وہ آشنا کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی، آشنا کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ سائم نے فوراً اپنی جیکٹ اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ پہن لو۔ اور تم؟ بس تم؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، آپ ٹھیک ہو بھائی؟ اتنی سردی میں ٹھیک ہو کے بیٹھے ہوئے ہو؟ جھوٹ مت بولو، تم بھی کانپ رہے ہو۔ سائم ہلکا سا مسکرایا۔ اگر تم بیمار ہو گئی تو تمہاری باتیں کون سنے گا؟ اس مشکل وقت میں بھی سائم کی بات سن کر آشنا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک دور کہیں روشنی سی دکھائی دی۔ سائم فوراً کھڑا ہو گیا۔
आशना, आशना देखो। आशना ने भी बाहर झांका। बर्फ के दरमियान वाकई हल्की हल्की रोशनियां हरकत करती नजर आ रही थीं। ये क्या है? शायद सर्च टीम। दोनों के दिलों में उम्मीद जाग उठी, मगर अगले ही लम्हे एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी और ऊपर दरख्तों पर जमी बर्फ़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरने लगा। आशना, नीचे नीचे झुको। साहिब ने फ़ौरन इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। दोनों ज़मीन पर गिर गए, जबकि चंद लम्हों बाद बर्फ़ का भारी तोदा शटर के ऐन सामने आ गिरा। ओहो! अब इनके और इन रोशनियों के दरमियान बर्फ़ की एक बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी थी, और साइम और आशना एक बार फिर मुश्किल में फंस गए थे। बर्फ़ का भारी तोदा गिरने के बाद चंद लम्हों तक हर तरफ खामोशी छा गई। साइम और आशना सांस रोक के ज़मीन पर पड़े रहे। आशना, आशना तुम ठीक हो? साइम ने फ़िक्रमंदी से पूछा। हाँ शायद, आशना ने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया। दोनों आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गए। खुशकिस्मती से इन्हें कोई चोट नहीं आई थी, मगर शटर के सामने बर्फ़ की एक बड़ी दीवार बन चुकी थी। आशना ने मायूसी से कहा, अब क्या करेंगे? साइम ने खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की। हिम्मत नहीं हारनी, अगर वो सर्च टीम है तो वो हमें ढूंढ लेगी। मगर वक्त गुजरता जा रहा था। शाम रात में बदल चुकी थी। दर्जा हरारत मज़ीद गिर रहा था और तेज़ हवा हड्डियों तक उतर रही थी। आशा ने अपने बाजुओं को मजबूती से लपेट लिया। मुझे बहुत सर्दी लग रही है। साइम ने फ़ौरन महसूस किया कि इसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही है। जागती रहना आशना, सोना मत। मैं कोशिश कर रही हूँ। पहली बार आशना की आंखों में आंसू आ गए। अगर हम वापस ना जा सके तो? साइम ने इसकी बात काट दी। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों वापस जाएंगे। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? साइम चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, क्योंकि अभी तो मुझे तुमसे नमक वाली चाय और उल्टी नंबर प्लेट का हिसाब भी बराबर करना है। आशना बेख्तियार हंस पड़ी। तुम वाकई अजीब हो और तुम बहुत ज़िद्दी हो। दोनों की हल्की सी हंसी ने खौफ का बोझ कुछ कम कर दिया। अचानक साइम को दूर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, हेलो, कोई है वहाँ? दोनों चौंक गए। तुमने सुना आशना? आशना फ़ौरन खड़ी हो गई। हाँ। साइम पूरी ताकत से चिल्लाया, हम यहाँ हैं। चंद लम्हों बाद फिर आवाज़ आई, साइम, आशना। ये इनके दोस्तों की आवाज़ थी। आशना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इन्होंने हमें ढूंढ लिया। साइम ने भी सुकून का सांस लिया, मगर इसी लम्हे इसके पाँव के नीचे की बर्फ़ चिरमिराई। इसे नीचे देखा तो एहसास हुआ कि वो जिस जगह खड़े हैं वहाँ बर्फ़ के नीचे गहरी दरार मौजूद है। आशना, हिलो मत। मगर इसके बोलने से पहले ही बर्फ़ का किनारा टूट गया। आशना के कदम लड़खड़ाए और वो चीख उठी, साइम। साइम ने फ़ौरन इसका हाथ पकड़ लिया, मगर अब वो खुद भी किनारे से आधा लटक चुका था। नीचे घेरी खाई थी और ऊपर इनके दोस्त अभी तक इन तक नहीं पहुंच पाए थे। दोनों की किस्मत अगले लम्हों पर मुंतसर थी।
साइम अब मेरा हाथ मत छोड़ना, आशना खौफ से चीख उठी। इसके आधे जिस्म का वजन खाई की तरफ झुक चुका था, जबकि साइम पूरी ताकत से इसका हाथ पकड़े हुए था। मैं नहीं छोड़ूंगा, साइम ने दांत भींचते हुए कहा। बर्फ मुसलसल सिरक रही थी और साइम के हाथ भी सर्दी की वजह से सुन्न होने लगे थे। ऊपर से इनके दोस्तों की आवाज़ें आ रही थीं। साइम, आशना, हिम्मत मत हारना, हम आ रहे हैं। आशना की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी तरफ देखो, साइम ने मजबूत लहजे में कहा। आशना ने कांपते हुए इसकी तरफ देखा। कुछ नहीं होगा जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पहली बार साइम की आंखों में आशना को मजाक या शरारत नहीं बल्कि खलूस और फिक्र नजर आई। इसी लम्हे ऊपर से एक रस्सी नीचे फेंकी गई। साइम, रस्सी पकड़ो। साइम, रस्सी पकड़ो। साइम ने एक हाथ से रस्सी पकड़ी, जबकि दूसरा हाथ अब भी आशना को थामे हुए था। जन नौजवानों ने मिलकर रस्सी खींचना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता पहले आशना को ऊपर खींचा गया, फिर साइम भी बाहर आ गया। जैसे ही दोनों महफूज जगह पर पहुंचे, आशना बेख्तियार रोने लगी। इसकी सहेलियां फौरन इसे गले लगाकर तसल्ली देने लगी। साइम के दोस्त भी इसके गिर्द जमा हो गए। यार, तुम दोनों ने तो सबकी जान निकाल दी थी। हम सुबह से तुम्हें ढूंढ रहे थे। कई घंटों की परेशानी के बाद सबके चेहरों पर सुकून आ गया था। होटल पहुंचते पहुंचते रात काफ़ी हो चुकी थी। आशना अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक पीछे से साइम की आवाज़ आई। आशना। वो रुक गई। क्या है? साइम चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, आइंदा ऐसी खतरनाक जगह पर अकेले मत जाना। आशना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। और तुम आइंदा मुझे डराने की कोशिश मत करना। कोशिश? कोशिश करूँगा। कोशिश? हाँ, वादा नहीं कर सकता। आशा ने तकिया मारने का अंदाज बनाया तो साइम, तकिया कहाँ से आ गया है भाई? ये भाई अजीब ही है भाई। साइम हंस पड़ा और फौरन वहाँ से भाग गया। आशा भी, मुक्का हो सकता है, मुक्का मारने का अंदाज बनाया। आशा भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई, मगर उस रात दोनों को देर तक नींद ना आ सकी। आशा बार बार वो लम्हा याद कर रही थी जब साइम ने इसका हाथ थामा था, और साइम के जहन में बार बार आशना की खौफज़दा आंखें आ रही थीं। शायद बर्फानी तूफान ने सिर्फ इन्हें मुश्किल में नहीं डाला था, बल्कि इन दिनों के दिलों में एक नई कहानी का आगाज़ भी कर दिया था। अगली सुबह जब सूरज की हल्की हल्की किरणें बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर पड़ी तो पूरा मंजर किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। रात भर की बर्फबारी के बाद मौसम काफ़ी साफ़ हो चुका था। होटल के डाइनिंग हॉल में नाश्ते के दौरान साइम अपने दोस्तों के साथ बैठा था, जबकि आशना अपनी सहेलियों के साथ दूसरी तरफ मौजूद थी। दोनों कई बार एक दूसरे की तरफ देख चुके थे, मगर जैसे ही नज़रें मिलती फ़ौरन दूसरी तरफ देखने लगते। साइम के दोस्त ये सब देख रहे थे। यार साइम, कुछ तो गड़बड़ है। क्या मतलब? कल तक तो तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे और आज एक दूसरे को चोरी चोरी देख रहे हो। ये सुनकर सब ठेका लगाकर हंस पड़े। साइम ने फौरन जूस का गिलास उठाया ताकि अपनी शर्मिंदगी छुपा सके। दूसरी तरफ आशना की दोस्तें भी, सहेलियां भी इसे छेड़ने में मसरूफ़ थीं। क्या बात है आशना? कुछ नहीं।
پھر بار بار سائم کی طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں تو نہیں دیکھ رہی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آشنا کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ فوراً ناشتے میں مصروف ہونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد ہوٹل انتظامیہ نے اعلان کیا کہ موسم بہتر ہونے کی وجہ سے تمام سیاحوں کے لیے خصوصی پہاڑی ٹور کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سب خوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد تمام لوگ ایک بڑی گاڑی میں سوار ہو کر پہاڑوں کی سیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ واو، زبردست! راستے بھر خوبصورت وادیاں، جھرنے اور برف سے ڈھکی چوٹیاں نظر آتی رہیں۔ ایک مقام پر گاڑی رکی جہاں ایک قدیم لکڑی کا پل موجود تھا۔ تمام سیاح تصویر بنانے میں مصروف ہو گئے۔ آشنا بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پل پر گئی۔ اسی دوران اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ آشنا کے ہاتھ سے اس کا موبائل پھسل گیا۔ اوہ نو! موبائل پل کے کنارے سے نیچے جا گرا اور لکڑیوں کے درمیان پھنس گیا۔ میرا فون! آشنا پریشان ہو گئی۔ سہیلیوں نے نیچے جھانکا۔ اسے نکالنا خطرناک ہے۔ آشنا مایوسی سے فون کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک سائم وہاں پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ جب اسے بات کا پتہ چلا تو وہ بغیر کچھ کہے پل کے نیچے اترنے لگا۔ سائم مت جاؤ! آشنا گھبرا گئی۔ مگر فکر مت کرو، ابھی لاتا ہوں۔ کچھ منٹ کی احتیاط کے بعد سائم نے موبائل نکال لیا۔ جیسے ہی وہ واپس اوپر آیا، آشنا نے سکون کا سانس لیا۔ تم پاگل ہو! اگر تم گر جاتے تو؟ سائم مسکرا دیا۔ اتنی فکر؟ آشنا فوراً خاموش ہو گئی۔ اس کی سہیلیاں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ مگر اسی لمحے سائم کی نظر دور کھڑے ایک اجنبی شخص پر پڑی جو مسلسل آشنا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ سائم نے دوبارہ اس طرف دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ آدمی ہجوم میں غائب ہو چکا تھا۔ سائم نے اس اجنبی شخص کو دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ کیا ہوا؟ آشنا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، سائم نے بات ٹال دی، لیکن اس کے ذہن میں وہ چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ شام تک سب لوگ واپس ہوٹل پہنچ گئے۔ دن بھر کی سیر کے بعد سب تھک چکے تھے، اس لیے جلدی اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رات تقریباً 11 بجے آشنا اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی برف سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ہوٹل کے باغیچے پر پڑی۔ وہ اجنبی شخص نیچے کھڑا تھا۔ اس بار آشنا نے بھی اسے صاف دیکھ لیا۔ لمبا قد، سیاہ کوٹ اور چہرے پر عجیب سی سنجیدگی۔ آشنا کے دل میں بے چینی سی پیدا ہوئی۔ جیسے ہی اس شخص نے اوپر دیکھا، آشنا فوراً پردے کے پیچھے ہٹ گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ جھانکا، مگر وہ آدمی وہاں موجود نہیں تھا۔ شاید میرا وہم ہو، اس نے خود سے کہا، مگر بے چینی پھر بھی ختم نہ ہوئی۔ اسی وقت اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا۔ تنہا مت رہنا، تم خطرے میں ہو۔ پیغام پڑھتے ہی آشنا کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ کس نے بھیجا؟ اس نے فوراً نمبر پر کال کی، مگر فون بند تھا۔ گھبراہٹ میں اس نے سائم کو کال کر دی۔ ہیلو!
سائم آشنا کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر سائم فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آشنا نے سارا واقعہ بتا دیا۔ کمرے سے باہر مت نکلنا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ صرف چند منٹ بعد سائم اس کے کمرے کے باہر موجود تھا۔ آشنا نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ سائم نے فون لے کر پیغام پڑھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یہ مذاق بھی ہو سکتا ہے، اس نے کہا، مگر اس کی آواز میں مکمل یقین نہیں تھا۔ اچانک کوریڈور میں کسی کے تیز قدموں کی آواز گونجی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سائم فوراً دروازے کی طرف بڑھا اور اسے کھول دیا، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ صرف فرش پر ایک سفید لفافہ پڑا تھا۔ سائم نے جھک کر لفافہ اٹھایا۔ لفافے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا: اگر آشنا کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو کل صبح 7 بجے پرانے چرچ کے پیچھے آ جانا، اکیلے۔ سائم اور آشنا ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ اب یہ صرف اتفاقات یا شرارتوں کی بات نہیں لگ رہی تھی، کوئی تھا جو آشنا کے بارے میں جانتا تھا۔ آشنا اور سائم احتیاط سے پرانے چرچ کے پیچھے پہنچے۔ چاروں طرف خاموشی تھی، نہ کوئی آدمی نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کسی کے ہونے کا کوئی نشان۔ آشنا نے پریشان ہو کر کہا، سائم، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ سائم نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ مجھے بھی کچھ عجیب لگ رہا ہے، کہیں یہ سب کسی کا مذاق تو نہیں؟ اسی لمحے پیچھے سے گاڑیوں کی بریک لگانے کی آواز آئی۔ چر، اتنی زور سے چر کر کے آواز آئی۔ دونوں چونک کر مڑے۔ چند نقاب پوش آدمی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ارے یہ کون ہے؟ آشنا گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، ان آدمیوں نے دونوں کو گھیر لیا۔ پکڑ لو انہیں! سائم فوراً آشنا کے سامنے آ گیا۔ تم لوگ کون ہو؟ مگر جواب دینے کے بجائے ایک آدمی نے اس کے سر پر کپڑا ڈال دیا۔ اوئے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چند لمحوں کی جدوجہد کے بعد دونوں کو زبردستی ایک وین میں بٹھا دیا گیا۔ راستے بھر سائم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ میں تو یہاں ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے آیا تھا، یہ کہاں پھنس گیا ہوں؟ اتنی مشکل صورتحال میں بھی اس کی بات سن کر آشنا کو ہنسی آ گئی۔ تمہیں اپنی میٹنگ کی پڑی ہے؟ ہمیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ تو اور کیا، اگر میری میٹنگ مس ہو گئی تو نقصان کون پورا کرے گا؟ سائم، اچھا ٹھیک ہے، پہلے جان بچاتے ہیں، پھر میٹنگ دیکھ لیں گے۔ کچھ دیر بعد وین ایک ویران سی حویلی کے سامنے رکی۔ دونوں کو اندر لے جایا گیا۔ بڑے سے ہال میں ایک شخص کرسی پر بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ سائے میں چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی آشنا اور سائم کو اس کے سامنے لایا گیا، وہ آدمی آہستہ آہستہ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے روشنی میں قدم رکھا۔ سسپینس ختم ہوتا ہے۔ آشنا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ؟ سائم نے حیران ہو کر آشنا کی طرف دیکھا۔
تم اسے جانتی ہو؟ آشنا کے ہونٹ کانپنے لگے۔ یہ تو… وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر سکی تھی کہ اس آدمی نے سرد لہجے میں کہا، آخر کار تم میرے سامنے آ ہی گئی آشنا۔ اور اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آدمی کرسی سے اٹھا اور آشنا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہارا چاچا ہوں۔ آشنا نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اچانک اسے بچپن کی ایک دھندلی سی یاد آ گئی۔ آپ چاچا جان ہیں؟ آدمی نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں، آخر تم نے پہچان ہی لیا۔ سائم حیرانی سے کبھی آشنا کو دیکھ رہا تھا اور کبھی اس آدمی کو۔ کوئی مجھے بھی بتائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے بھائی؟ چاچا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بات بہت سادہ ہے۔ تمہارا باپ مجھے میرا حصہ نہیں دے رہا تھا، اس لیے مجھے تمہیں یہاں بلانا پڑا۔ کیا؟ آشنا بے یقینی سے بولی۔ ہاں، اور جب باتوں سے مسئلہ حل نہ ہو تو لوگ دوسرے طریقے اپناتے ہیں۔ سائم نے فوراً ہاتھ اٹھایا۔ ایک منٹ رکیں ذرا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ آشنا کو اٹھوانا تھا نا تو اٹھوا لیتے، مگر مجھے کیوں اٹھوایا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ مجھے کیوں اٹھوایا بھائی؟ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ سائم نے ناراضگی سے کہا، توبہ، کتنا ناراض ہوتا ہے بھائی۔ ویسے بھی میں کسی سے اٹھنے والا نہیں ہوں۔ میں تو ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے آیا تھا، یہاں اغوا ہو گیا۔ یہ سن کر آشنا نے غصے سے اسے گھورا۔ ہم اغوا ہو کر یہاں بیٹھے ہیں اور تمہیں اپنی میٹنگ کی پڑی ہوئی ہے؟ تو اور کیا، میرا کیا قصور تھا؟ سائم، اچھا ٹھیک ہے، تم پہلے اغوا پر توجہ دو، بعد میں میٹنگ کا غم منا لوں گا۔ کمرے میں موجود چند آدمی بھی اپنی ہنسی نہ روک سکے۔ آشنا نے ماتھا پکڑ لیا۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ چاچا نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، خاموش۔ فوراً کمرے میں سنجیدگی واپس آ گئی۔ جب تک تمہارا باپ میری شرط نہیں مانتا، تم دونوں یہیں رہو گے۔ دونوں؟ سائم فوراً بولا۔ پھر میں آ گیا درمیان میں۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ آشنا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اگر تم ایک بار اور بولے نا تو ان لوگوں سے پہلے میں تمہیں مار دوں گی۔ سائم نے فوراً ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ ٹھیک ہے، میں خاموش ہوں۔ چلو خاموش تو ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت ابھی موجود تھی اور آشنا جانتی تھی کہ سائم زیادہ دیر خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ لے جاؤ ان دونوں کو اور اچھی طرح باندھ دو، جب تک میں اس کے باپ سے بات نہیں کر لیتا یہ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ چاچا کے حکم پر دو آدمی سائم اور آشنا کو ایک کمرے میں لے گئے۔ ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ جیسے ہی گنڈے وہاں سے گئے، سائم نے آہستہ آواز میں کہا، آشنا، تمہارا چاچا تو بڑا ہی خطرناک آدمی نکلا۔ آشنا نے گھور کر دیکھا۔ تمہیں اب بھی مذاق سوجھ رہا ہے؟ مذاق نہیں، پلان سوچ رہا ہے۔ پلان؟ کون سا پلان؟ سائم ذرا قریب ہو کر بولا، ہم دونوں مل کر اسے سبق سکھاتے ہیں۔ آشنا کی آنکھوں میں امید سی جاگی۔ کیسے؟ تم ابھی تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنا، زور زور سے سانس لینا اور پھر اچانک گر جانا۔ پھر آگے میں سنبھال لوں گا۔ آشنا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارا کوئی بھی پلان سیدھا کیوں نہیں ہوتا؟
سائم ہنس پڑا کیونکہ سیدھے پلین میرے دماغ میں آتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ دیر بعد آشنا نے اچانک کرہانا شروع کر دیا، میرا سر! پھر وہ ایک طرف ڈھلک گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ سائم فوراً چیخنے لگا، ارے کوئی ہے؟ جلدی آؤ، یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ باہر کھڑے گارڈز گھبرا گئے۔ دروازہ کھول کر 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ کیا ہوا؟ مجھے کیا بتانا، اچانک گر گئی ہے، سائم نے پریشان ہو کر کہا۔ ایک آدمی آشنا کو دیکھنے کے لیے جھکا۔ اسی لمحے آشنا نے آنکھیں کھول دیں اور سائم نے پوری طاقت سے کرسی سمیت اس آدمی کو ٹکر مار دی۔ ابھی دوسرا آدمی کچھ سمجھتا اس سے پہلے ہی دونوں میں ہاتھ تباہی شروع ہو گئی۔ کمرے کے باہر شور مچ گیا اور اسی ہنگامے میں سائم اور آشنا کو بھاگنے کا ایک موقع مل گیا، مگر جیسے ہی وہ کمرے سے نکلے، سامنے دوسرے سرے پر آشنا کا چاچا کھڑا تھا اور اس کے ساتھ مزید کئی آدمی بھی موجود تھے۔ لگتا ہے تم دونوں کو فرار ہونے کا بہت شوق ہے، ایسے سرد لہجے میں کہا۔ سائم نے آہ بھری، مجھے لگتا ہے میرا پلان آدھا کامیاب ہوا ہے۔ آدھا؟ ارے آدھا پلان تھا یہ۔ ہاں، کمرے سے تو نکل آئے ہیں۔ آشنا نے ماتھا پکڑ لیا جبکہ چاچا کے آدمی ان کی طرف بڑھنے لگے۔ چاچا کے آدمی آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سائم نے ایک نظر سامنے کھڑے آدمیوں پر نظر ڈالی اور پھر آشنا کی طرف جھک کر آہستہ سے بولا، آگے کوئی پلان ہے یا نہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن ایک بات پکی ہے۔ کیا؟ آشنا نے گھبرا کر پوچھا۔ ہم یہاں سے نکل کر ہی رہیں گے۔ آشنا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اور کیسے نکلیں گے؟ سائم نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، دوڑ کر اور کیسے؟ کیا؟ جتنی تیز بھاگ سکتی ہو بھاگو۔ یہ کہہ کر سائم اچانک زور سے بولا، اوہ نہیں، پیچھے دیکھو۔ سب آدمی بے اختیار پلٹے۔ اسی ایک لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سائم نے آشنا کا ہاتھ پکڑا اور پوری رفتار سے دوڑ لگا دی۔ سائم یہ کون سا پلان ہے؟ آشنا بھاگتے ہوئے بولی بھی اور چلائی بھی۔ فی الحال یہی بہترین پلان ہے۔ پیچھے سے آوازیں آنے لگیں، پکڑو انہیں، بھاگنے نہ پائیں۔ پورا ہال شور سے گونج اٹھا۔ چاچا کے آدمی بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ جنگل گھنا تھا، درختوں کی شاخیں راستے میں آ رہی تھیں اور زمین پر پڑے پتھر دوڑنا مشکل بنا رہے تھے۔ آشنا ہانپتے ہوئے بولی، سائم مجھ سے مزید نہیں بھاگا جا رہا، بس تھوڑا سا اور۔ پیچھے سے آدمی کی آوازیں مسلسل قریب آ رہی تھیں، وہ ادھر گئے ہیں، جلدی کرو۔ سائم نے اچانک سامنے ایک بڑی چٹان دیکھی جس کے پیچھے گھنی جھاڑیاں تھیں۔ ادھر! دونوں فوراً جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے۔ چند لمحوں بعد کئی آدمی دوڑتے ہوئے وہاں سے گزر گئے۔ آشنا اپنی سانس روک کر بیٹھی رہی۔ اگر ان میں سے کسی نے ذرا سا بھی ادھر دیکھا ہوتا تو وہ پکڑے جاتے۔ کچھ دیر بعد آوازیں دور ہونے لگیں، شاید وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ آشنا نے سرگوشی کی۔ سائم نے ہاں میں سر ہلایا، مگر اسی لمحے اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً پلٹا اور اگلے ہی لمحے اس کا رنگ اڑ گیا۔ جھاڑیوں کے پیچھے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا جو خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔
آشنا بھی گھبرا گئی۔ آپ آپ کون ہیں؟ بوڑھے آدمی نے آہستہ سے کہا۔ اگر اپنی جان بچانی ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ سائم اور آشنا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص دوست ہے یا دشمن، مگر جنگل میں چھپے رہنا بھی اب ممکن نہیں تھا۔ سائم اور آشنا چند لمحے خاموش کھڑے بوڑھے آدمی کو دیکھتے رہے۔ ہم آپ پر اعتماد کیوں کریں؟ سائم نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ بوڑھے آدمی نے گہرا سانس لیا۔ کیونکہ اگر میں تمہارا دشمن ہوتا اب تک ان لوگوں کو آواز دے چکا ہوتا۔ سائم نے آشنا کی طرف دیکھا۔ بات میں وزن ہے۔ دور سے دوبارہ آدمیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ادھر بھی تلاش کرو، وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ بوڑھے آدمی نے جلدی سے کہا۔ فیصلہ کرنے کا وقت نہیں ہے، میرے ساتھ آؤ۔ آخرکار سائم اور آشنا اس کے پیچھے چل پڑے۔ سوری، میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے نا، تو اس لیے۔ وہ انہیں جنگل کے اندر ایک تنگ راستے سے لے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پرانی سی لکڑی کی جھوپڑی کے سامنے پہنچے۔ باہر سے یہ جگہ بالکل ویران لگ رہی تھی۔ بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا اور انہیں اندر لے گیا۔ اور تم لوگ کچھ دیر یہاں محفوظ ہو۔ ارے بابا، یہ سب بعد میں۔ آشنا اور بوڑھا آدمی حیرانی سے دیکھنے لگے۔ سائن نے پریشان لہجے میں کہا۔ آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ یہاں محفوظ ہو، مگر کیسے محفوظ ہو؟ شام ہونے والی ہے، رات بھی جلدی ہو جائے گی، اور میں جنگل میں کسی جانور کا ڈنر بننے کا کوئی شوق نہیں رکھتا۔ آشنا نے فوراً کہا۔ پہلی سمجھداری کی بات کی ہے تم نے۔ شکریہ، میں کبھی کبھی سمجھداری کی بات بھی کر لیتا ہوں۔ پھر سائم بوڑھے آدمی کی طرف مڑا۔ دیکھیے بابا جی، ہمیں لمبی کہانیاں بعد میں سنائیے گا، پہلے یہ بتائیں کہ جنگل کے باہر نکلنے کا راستہ کہاں ہے، تاکہ ہم جلدی نکل سکیں۔ بوڑھے آدمی نے چند لمحے انہیں غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا۔ باہر نکلنے کا راستہ ایک ہے۔ اوہ شکر، الحمدللہ، سائم فوراً بول پڑا۔ لیکن یہ لفظ سن کر سائم کا چہرہ لٹک گیا۔ مجھے یہ لیکن بالکل پسند نہیں، بوڑھا آدمی بولا۔ وہ راستہ جنگل کے مشرقی حصے سے گزرتا ہے۔ اگر تم تیز چلو تو 1 گھنٹے میں مرکزی سڑک تک پہنچ سکتے ہو۔ آشنا کے چہرے پر امید نمودار ہوئی۔ تو پھر ہم ابھی نکلتے ہیں؟ مگر بوڑھے آدمی نے سر ہلا دیا۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ سائم نے بے بسی سے پوچھا۔ تمہارے چاچا کے آدمی اسی راستے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سائم نے آسمان کی طرف دیکھنے کا ڈرامہ کیا۔ یا اللہ، ایک راستہ ملا بھی تو وہاں پہ استقبال کی پوری تیاری ہے۔ واہ، پورا ڈرامے باز ہے۔ آشنا نے کوہنی مارتے ہوئے کہا۔ سنجیدہ ہو جاؤ۔ اسی لمحے جھوپڑی کے پیچھے سے ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز آئی۔ بوڑھے آدمی کا چہرہ بدل گیا۔ وہ فوراً کھڑکی کی طرف گیا اور باہر جھانکا۔ کیا ہوا؟ آشنا نے پوچھا۔ بوڑھے آدمی نے دھیمی آواز میں کہا۔ لگتا ہے تمہاری قسمت اچھی ہے۔ کیوں؟ میرے ایک پرانے دوست نے اشارہ دیا ہے، جنگل کے شمالی راستے پر ابھی
کوئی پہرا نہیں۔ سائم فوراً کھڑا ہو گیا۔ بس یہی خبر سننے کے لیے میں زندہ تھا۔ بوڑھے آدمی نے جلدی سے ایک پرانا نقشہ نکالا اور سائم کے ہاتھ میں دیا۔ یہ راستہ سیدھا مرکزی سڑک تک جاتا ہے، مگر یاد رکھنا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جنگل پار کرنا ہوگا۔ آشنا اور سائم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے پاس وقت بہت کم تھا اور جنگل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ سائم نے نقشہ جیب میں رکھا اور چلتے ہوئے بولا، چلو بھائی، آج تو چڑیل کے ساتھ ساتھ جنگلی جانوروں سے بھی بچ کر چلنا پڑ رہا ہے۔ آشنا فوراً رک گئی اور اسے گھورنے لگی۔ اپنی زبان کم چلاؤ اور قدم تیز چلاؤ۔ سائم نے ہنستے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ جی میڈم۔ دونوں تیزی سے نقشے پر دیے گئے راستے کی پیروی کرتے ہوئے جنگل میں آگے بڑھنے لگے۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا اور سنہری روشنی درختوں کے درمیان پھیل رہی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد راستہ پتھریلا ہو گیا۔ آشنا نے ایک پتھر پر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھی ہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں مڑ گیا۔ اوہ، آؤچ! اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ سیدھی سائم پر جا گری۔ اوئے! سائم بھی بوکھلا گیا۔ سائم بھی اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ پیچھے کی طرف گرا اور دونوں زمین پر آ گرے۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے رک سا گیا۔ آشنا سائم کے اوپر تھی اور دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور جنگل میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آشنا کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ سائم بھی چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ پھر اچانک اسے ہوش آیا اور وہ کھنکار کر بولا، ویسے میں تمہارا بیڈ کا فارم نہیں ہوں جو آرام کرنے کے لیے مجھ پر آ گری ہو۔ آشنا کی آنکھیں فوراً پھیل گئیں۔ کیا؟ وہ جھٹکے سے کھڑی ہونے لگی مگر پاؤں میں درد کی وجہ سے دوبارہ لڑکھڑا گئی۔ سائم نے فوراً اسے سنبھال لیا۔ آرام سے؟ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میرا کیا قصور؟ پاؤں تمہارا مڑا ہے۔ آشنا نے غصے سے اسے گھورا۔ تم ہر بات میں اپنی جان کیسے بچا لیتے ہو؟ یہ ایک قدرتی صلاحیت ہے جو صرف مجھ میں ہے۔ آشنا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک جھاڑیوں میں زور سے سرسراہٹ ہوئی۔ دونوں فوراً خاموش ہو گئے۔ سرسراہٹ پھر سنائی دی۔ اوہ، آج تو بھیا جنگل میں منگل ہو رہا ہے، اور اس بار پہلے سے زیادہ قریب۔ سائم نے آہستہ سے آشنا کے سامنے قدم رکھا۔ میرے پیچھے رہو۔ آشنا نے پہلی بار بغیر بحث کے اس کی بات مان لی۔ جھاڑیاں ہلیں اور اگلے ہی لمحے ان کے سامنے کچھ نمودار ہوا۔ دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جھاڑیوں میں حرکت دیکھ کر سائم اور آشنا کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ یا اللہ، لگتا ہے آج شیر واقعی آ ہی گیا، آشنا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ دونوں سانس روک کے کھڑے رہے۔ چند لمحوں بعد جھاڑیوں میں سے ایک چھوٹا سا سفید خرگوش نکلا اور تیزی سے بھاگ گیا۔ کچھ سیکنڈ خاموشی رہی، پھر سائم نے لمبی سانس لی۔ الحمدللہ، آج تو خرگوش نکلا ہے۔ آشنا نے بھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں تو سچ میں ڈر گئی تھی۔ چلو جلدی چلو، ابھی تو بج گئے ہیں۔ مگر جیسے ہی آشنا نے قدم بڑھانے کی کوشش کی، اس کے پاؤں میں درد کی ٹیس اٹھی۔ آؤچا! کیا ہوا؟ مجھ سے نہیں چلا جائے گا۔ سائم نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، پھر تم یہیں رہو،
شیر اور ہاتھی کے ساتھ کبڈی کھیلنا میں چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ آشنا کا چہرہ فوراً اتر گیا۔ جب سائم نے مڑ کر دیکھا تو آشنا کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ارے ارے، تم تو واقعی رونے لگ گئیں، آشنا نے ناراضگی سے کہا۔ تم ہمیشہ مذاق کرتے رہتے ہو۔ سائم فوراً واپس آیا۔ اچھا پاپا معاف کر دو، میں مذاق کر رہا تھا، اس نے نرمی سے کہا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا، آشنا نے اپنی ناک سکوڑتے ہوئے کہا۔ پھر میں چلوں گی کیسے؟ سائم چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اگر اجازت ہو تو میں تمہیں گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ آشنا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ اور کیا، تم چل نہیں سکتی اور میں تمہیں یہاں جنگل میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آشنا شرما کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ تم بہت عجیب ہو، یہ تو میں پہلے بھی سن چکا ہوں، سائم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر اجازت ہے؟ آشنا نے چند لمحے سوچا، پھر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ صرف اس لیے کہ میرا پاؤں زخمی ہے۔ جی میڈم، وجہ جو بھی ہو۔ سائم نے احتیاط سے اسے سہارا دیا اور دونوں جنگل کے راستے پر آگے بڑھنے لگے۔ آشنا آرام سے سائم کی باہوں میں تھی، جبکہ دونوں جنگل کے راستے پر آگے بڑھ رہے تھے۔ خوف اور پریشانی کے باوجود آشنا کبھی کوئی گانا گانے لگتی اور کبھی خود ہی ہنس پڑتی۔ سائم نے تنگ آ کر کہا، ایک تو تم اٹھائے نہیں جا رہی اور اوپر سے میرے کان بھی اپنے بے سرے گانوں سے پکا دیے۔ آشنا فوراً ناراض ہو گئی۔ بے سرے؟ جی ہاں، بالکل بے سرے۔ میں تو اپنا ٹائم پاس کر رہی ہوں، اور میرا کیا، میرا ٹائم اور میری طاقت دونوں ختم ہو رہے ہیں۔ آشنا ہنس پڑی۔ اچھا پھر بتاؤ، ابھی اور کتنی دیر لگے گی؟ سائم نے نقشے کی طرف دیکھا۔ اگر تم ہر 2 منٹ بعد سوال نہ کرو تو شاید آدھے گھنٹے میں جنگل سے نکل جائیں۔ آدھا گھنٹہ؟ ہاں، اگر تم نے دوبارہ گانا شروع کیا تو 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے۔ آشنا نے منہ بنا لیا۔ تم بہت ظالم ہو، اور تم بہت باتیں کرتی ہو۔ دونوں کی نوک جھوک جاری تھی کہ اچانک سائم رک گیا۔ کیا ہوا؟ آشنا نے پوچھا۔ سائم نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد دور سے گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ آشنا کی آنکھوں میں امید چمک اٹھی۔ سائم، شاید سڑک قریب ہے۔ سائم نے غور سے سنا۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے۔ دونوں نے رفتار تیز کر دی۔ کچھ دیر بعد درختوں کے درمیان سے روشنی نظر آنے لگی۔ الحمدللہ، آشنا خوشی سے بولی۔ مگر جیسے ہی وہ جنگل کے کنارے پہنچے، ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سامنے سڑک پر 2 سیاہ گاڑیاں کھڑی تھیں، اور ان کے ساتھ آشنا کے چاچا کے کئی آدمی موجود تھے۔ سائم نے فوراً قدم روک لیے۔ آشنا کی سانس اٹک گئی۔ یہ لوگ یہاں بھی پہنچ گئے؟ سائم نے آہ بھری۔ قسم سے مجھے لگتا ہے تمہارے چاچا نے ہماری تلاش کے لیے پوری کمپنی ہائر کر رکھی ہے۔
مگر اس بار صورتحال پہلے سے زیادہ خطرناک لگ رہی تھی، کیونکہ ان آدمیوں نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا۔ جیسے صائم کی نظر سڑک پر کھڑے آدمیوں پر پڑی، اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ آشنا، کیا ہوا؟ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ آشنا نے سامنے دیکھا تو چند آدمی واقعی ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وہ رہے، پکڑو انہیں۔ آشنا گھبرا گئی، اب کیا کریں؟ صائم نے فوراً ارد گرد نظر دوڑائی، کیونکہ آشنا ابھی تک زخمی پاؤں کی وجہ سے اس کی باہوں میں تھی، اس لیے بھاگنا آسان نہیں تھا۔ فی الحال سڑک کی طرف جانا خطرناک تھا۔ تو پھر پہلے چھپتے ہیں، یہ کہہ کر صائم فوراً سڑک سے ہٹ کر جنگل کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ چند قدم دور ایک بڑی چٹان اور گھنی جھاڑیاں تھیں۔ وہ جلدی سے وہاں پہنچا اور آشنا کو احتیاط سے نیچے بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھو اور بالکل آواز مت کرنا۔ دونوں سانس روکے جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد آدمیوں کے قدموں کی آواز قریب آنے لگی۔ میں نے انہیں ادھر آتے دیکھا تھا، آس پاس ہی ہوں گے۔ آشنا بے اختیار صائم کا بازو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ صائم نے آہستہ سے سرگوشی کی، فکر مت کرو، ابھی ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ آدمی ان کے کافی قریب آ گئے تھے۔ اتنے میں صائم نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور دوسری سمت پھینک دیا۔ ٹھک آواز سنتے ہی ایک آدمی بولا، وہ رہے دوسری طرف۔ سب آدمی فوراً اس سمت باہر دوڑنے پڑے۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد صائم نے سکون کا سانس لیا۔ لگتا ہے فی الحال جان بچ گئی۔ آشنا نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم کبھی کبھی اچھے پلان بھی بنا لیتے ہو۔ صرف کبھی کبھی؟ ہاں واقعی، وقت تو تم بہت مصیبت ہو۔ پتہ نہیں کیا لکھا تھا۔ سامنے جھاڑیوں کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا، چند آدمی ابھی بھی اس کے آس پاس تلاش کر رہے تھے۔ لگتا ہے آج یہ لوگ ہمارا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اسی دوران اس کی نظر سڑک کے کنارے کھڑے ایک بڑے ٹرک پر پڑی۔ ٹرک کا انجن بند تھا اور ڈرائیور کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، شاید وہ کسی ضروری کام سے نیچے اترا ہوا تھا۔ صائم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آشنا، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ آشنا فوراً بولی، تمہارے آئیڈیا سے مجھے ڈر لگتا ہے، اس بار اچھا والا آئیڈیا ہے۔ تم ہر بار یہی کہتے ہو۔ صائم نے جواب دینے کے بجائے احتیاط سے آشنا کو سہارا دیا اور دونوں دبے قدموں ٹرک کی طرف بڑھنے لگے۔ خوش قسمتی سے کسی کی نظر ان پر نہیں پڑی۔ ٹرک کے پچھلے حصے تک پہنچ کر صائم پہلے خود چڑھا، پھر آشنا کو اوپر کھینچ لیا۔ دونوں سامان کے ڈبوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ آشنا نے دھیرے سے پوچھا، اگر ڈرائیور نے دیکھ لیا تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم مفت کے مسافر ہیں۔ صائم، اچھا ٹھیک ہے، دعا کرو وہ نہ دیکھیں۔ چند منٹ بعد ٹرک کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، پھر انجن اسٹارٹ ہوا۔ گڑ 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 گڑ۔ ٹرک کا تو ایسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے بھائی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ٹرک واقعی چل پڑا تھا۔ آشنا نے سکون کا سانس لیا، شکر الحمدللہ، ٹرک تو سٹارٹ ہوا، اب ہم اپنی منزل تک تو پہنچ سکتے ہیں بھائی۔ دونوں کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ صائم نے بھی سر سیٹ سے ٹکا دیا، قسم سے آج پہلی بار لگ رہا ہے کہ ہم بچ جائیں گے، انشاءاللہ۔ ٹرک جنگل سے دور سڑک پر دوڑنے لگ گئی۔
کئی گھنٹوں کی بھاگ دوڑ، خوف اور پریشانی کے بعد دونوں کو پہلی بار کچھ سکون ملا تھا۔ سائم مسکراتے ہوئے بولا، ویسے یہ پہلا ایڈونچر ہے جو میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ آشنا ہنس پڑی، میں بھی کبھی نہیں۔ یقیناً بہت ہی زیادہ ایڈونچر قسم کے یہ 3 ڈیز گزرے تھے ان کے بھائی۔ میٹنگ اٹینڈ کرنے آیا تھا، اغوا ہو گیا، جنگل میں بھاگا، خرگوش کو شیر سمجھا اور آخر میں ٹرک میں چھپ کر سفر کر رہا ہوں۔ آشنا زور سے ہنسنے لگی، تم واقعی عجیب ہو اور تم واقعی مصیبت ہو۔ دونوں کی ہنسی ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ٹرک ایک زوردار جھٹکے سے رک گیا، چر کر کے۔ سائم اور آشنا چونک کر سیدھے ہو بیٹھے۔ باہر کئی لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں، ٹرک چیک کرو، ہر گاڑی کی تلاشی لو۔ سائم اور آشنا نے ایک دوسرے کو دیکھا، لگتا تھا کہ ان کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی چیک پوسٹ پر تلاشی کا شور پڑا، سائم نے فوراً آشنا کا ہاتھ پکڑا، چلو جلدی نیچے اترو۔ دونوں خاموشی سے ٹرک کے دوسری طرف سے اتر گئے اور سڑک کے کنارے آ کھڑے ہوئے۔ آشنا نے پریشانی سے پوچھا، اب کیا کریں گے؟ پہلے یہاں سے نکلتے ہیں، پھر سوچتے ہیں۔ اسی دوران ایک سفید گاڑی چیک پوسٹ پر رکی۔ گاڑی میں ایک پٹھان بیٹھا تھا جو صبر سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ سائم فوراً اس کے پاس گیا، لالا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بولو بھائی۔ سائم نے فوراً معصوم سا چہرہ بنایا، لالا ہمیں اس ہوٹل تک جانا ہے، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور میری وائف کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں نا، اسی حالت میں آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ آشنا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، وائف؟ وہ سائم کو گھورنے لگی، یہ کیا بول رہا ہے؟ پٹھان نے فوراً ہمدردی سے سر ہلایا، ہاں ہاں ہم سب سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس نے آشنا کی طرف دیکھا، بھاؤجی کو لے کر آؤ، ہم تم لوگ کو چھوڑ دیتا ہے۔ آشنا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سائم فوراً بولا، دیکھا لالا کتنے اچھے انسان ہیں۔ آشنا نے دانت پیستے ہوئے آہستہ سے کہا، میں تمہاری وائف کب سے بن گئی؟ سائم بھی آہستہ سے بولا، فی الحال جان بچانے کے لیے بن جاؤ، بعد میں استعفیٰ دے دینا۔ سائم، لالا دیکھ رہے ہیں۔ پٹھان دور سے مسکراتے ہوئے بولا، بھائی بھابھی ناراض لگتا ہے۔ سائم نے فوراً آہ بھری، لالا شادی شدہ زندگی آسان نہیں ہوتی۔ یہ سن کر پٹھان زور سے ہنس پڑا۔ آشنا کا دل چاہا وہیں سائم کا گلا دبا دے۔ چند منٹ بعد دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی چیک پوسٹ سے گزرنے لگی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، آشنا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ چیک پوسٹ کے قریب واقعی اس کے چاچا کے 2 آدمی موجود تھے جو ہر گاڑی کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ ٹرک میں بیٹھے رہتے تو شاید پکڑے جاتے۔ گاڑی آگے بڑھ گئی اور خطرہ پیچھے رہ گیا۔ سائم نے سکون کا سانس لیا، الحمدللہ ایک اور مصیبت ٹل گئی۔ آشنا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، اب حساب دو۔ کس بات کا؟ وائف کا حساب دو، چلو۔ سائم فوراً کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، لالا موسم کتنا اچھا ہے نا؟ پٹھان ہنسنے لگا جبکہ آشنا اسے گھورتی رہی۔
مگر مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد گاڑی اچانک ایک لمبی قطار میں رک گئی۔ یہ کیا ہوا؟ سائم نے پوچھا۔ پٹھان نے باہر جھانک کر دیکھا۔ لگتا ہے آگے بڑا ٹریفک جام ہے۔ چند منٹ بعد وہ گاڑی سے اتر کر معلومات لینے گیا اور واپس آ کر بولا، بھائی ہوٹل جانے والا راستہ بند ہے، شاید رات تک بھی نہ کھلے۔ کیا؟ آشنا پریشان ہو گئی۔ سائم نے ماتھا پکڑ لیا۔ قسم سے آج ہماری قسمت ہم سے ناراض ہے۔ پٹھان مسکرایا۔ اگر برا نہ مانو تو میرا گھر قریب ہی ہے، آج رات وہاں رک جاؤ، صبح تک راستہ بھی کھل جائے گا اور تم لوگ آرام بھی کر لو گے۔ سائم اور آشنا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فی الحال ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ بہت شکریہ لالا، سائم نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک خوبصورت سے گھر کے سامنے پہنچے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، پٹھان نے بلند آواز میں کہا، بیگم دیکھو مہمان آئے ہیں۔ ان کی بیوی فوراً باہر آئی اور بڑے خلوص سے دونوں کا استقبال کیا۔ خوش آمدید، آپ لوگ بالکل اپنے گھر کی طرح رہیں۔ اتنی محبت اور اپنائیت دیکھ کر آشنا کے چہرے پر پہلی بار سکون آیا۔ رات کے کھانے پر سب اکٹھے بیٹھے۔ پٹھان کی بیوی بار بار کہتی جا رہی تھی، اور لو بیٹا، اتنا کم کیوں کھا رہے ہو؟ سائم نے آہستہ سے آشنا سے کہا، مجھے لگتا ہے آج میرا وزن 2 کلو بڑھ جائے گا۔ آشنا ہنسی روکنے لگی۔ کھانے کے بعد پٹھان انہیں آرام کرنے کے لیے اوپر لے گیا۔ گھر میں صرف ایک مہمان، کمرہ خالی تھا۔ بھائی آج رات آپ لوگ یہیں آرام کر لو، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی آشنا ساکت کھڑی رہ گئی۔ پھر آہستہ سے بولی، ایک منٹ۔ سائم نے حیرانی سے پوچھا، اب کیا ہوا؟ ہم ایک ہی کمرے میں کیسے رہیں گے؟ سائم نے کمرے پر نظر ڈالی۔ ایک بیڈ، ایک صوفہ اور ایک کھڑکی۔ پھر اس نے کندھے اچکائے۔ میں تو صوفے پر سو جاؤں گا۔ آشنا نے سکون کا سانس لیا۔ اچھا ہے، کیونکہ اگر تم نے بیڈ کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ سائم فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، بیڈ آپ کا، صوفہ میرا، معاہدہ منظور ہے؟ آشنا بے اختیار ہنس دی۔ کئی دنوں بعد پہلی بار دونوں کو لگا کہ شاید ان کی زندگی سکون سے گزرے۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ اچانک باہر زوردار بارش شروع ہو گئی۔ ٹپ ٹپ ٹپ۔ چند ہی لمحوں میں بارش طوفانی شکل اختیار کر گئی۔ آشنا کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بچپن سے گرج چمک سے ڈر لگتا تھا۔ اسی وقت آسمان میں بجلی چمکی، کڑک، کڑ 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 کڑ۔ آشنا گھبرا کر سیدھی بیٹھ گئی۔ یا اللہ! اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ سائم صوفے پر بے فکر ہو کر سو رہا تھا۔ آشنا نے منہ بنایا، اسے تو دیکھو کیسے سکون سے سو رہا ہے، اور میں یہاں ڈر کے مارے جاگ رہی ہوں۔ پھر اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی، نہیں جناب، اتنی آسانی سے سونے نہیں دوں گی۔ وہ آہستہ آہستہ صوفے کے قریب گئی اور جھک کر سائم کے کان کے پاس زور سے بولی، بھاؤ! سائم ہڑبڑا کر اچھل پڑا۔ کیا ہوا؟ کہاں ہوں؟ کون؟ کیا ہو گیا ہے؟ اسی لمحے پورے علاقے کی بجلی چلی گئی۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اوہ ہو! آشنا کی ہنسی نکل گئی۔ تم تھی؟ سائم نے ناراضگی سے کہا۔
ہاں، اور تمہارا چہرہ دیکھنے والا تھا سچ میں۔ بہت ہنسی آ رہی ہے، بہت ہنسی آ رہی ہے نا تمہیں؟ اس سے پہلے کہ آشنا جواب دیتی آسمان میں ایک اور زوردار کڑک سنائی دی۔ کڑکڑ 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 کڑ۔ ہائے ہائے، بارش کی کڑکڑ سے تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے۔ اس بار آشنا واقعی ڈر گئی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر اندھیرے میں سمت کا اندازہ نہ رہا اور سیدھی سائم کے قریب آ گئی۔ کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ دونوں کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف بارش کی آواز، ہوا کی سرسراہٹ اور ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس تھا۔ کچھ لمحوں تک دونوں خاموش رہے، پھر سائم نے ہلکے سے کہا، اب کون ڈر رہا ہے؟ آشنا نے فوراً جواب دیا، میں؟ نہیں، میں تو نہیں ڈر رہی۔ اسی وقت پھر بجلی چمکی، کڑ 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 کڑ۔ آشنا بے اختیار چونک گئی۔ سائم اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ تم واقعی نہیں ڈر رہی؟ بالکل نہیں۔ اچھا؟ جی ہاں ہاں۔ اچھا ہاں، نہیں ڈر رہی میں تو پھر میرا بازو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ آشنا فوراً چونکی اور ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں پکڑا تھا۔ جی بالکل، یقیناً غلطی سے ہوا ہوگا، آشنا نے غصے سے کہا۔ تم بہت تنگ کرتے ہو اور تم بہت شرارتیں کرتی ہو۔ کڑ 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 کڑ۔ اس بار بجلی کی گرج پہلے سے کئی زیادہ زوردار تھی۔ آشنا خوف سے چونک گئی اور بے اختیار مڑ کر سائم کے قریب آ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ گھبراہٹ میں اس کے سینے سے لگ گئی۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی اور کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ آشنا کو اپنی تیز دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ادھر سائم بھی اچانک پیش آنے والی صورتحال پر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ آشنا صرف خوف زدہ ہے، اس لیے اس نے خود کو سنبھالا اور نرم لہجے میں کہا، آشنا سب ٹھیک ہے؟ مگر آشنا ابھی بھی گرج کی آواز سے گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے گرج چمک سے بہت ڈر لگتا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ سائم کی شرارتی مسکراہٹ پہلی بار غائب ہو گئی۔ فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک اور چمک آسمان پر پھیلی، مگر اس بار سائم کی پرسکون آواز نے آشنا کے خوف کو کچھ کم کر دیا۔ چند لمحوں بعد آشنا کو احساس ہوا کہ وہ کتنی قریب کھڑی ہے۔ وہ فوراً ایک قدم پیچھے ہٹی اور نظریں جھکا لیں۔ سوری۔ سائم ہلکا سا مسکرایا۔ اس بار معاف کر دیا۔ اس بار؟ ہاں، کیونکہ پہلے تم نے مجھے ڈرا کر جگایا تھا۔ آشنا نے منہ بنایا۔ تم وہ بات کبھی نہیں بھولو گے نا؟ کبھی نہیں۔ ایک بارش مسلسل برس رہی تھی، کمرے میں اندھیرا تھا اور صرف کبھی کبھار بجلی کی چمک چند لمحوں کے لیے ہر چیز کو روشن کر دیتی تھی۔ سائم کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، مگر اس کے خیالات کہیں اور تھے۔ ان چند دنوں میں جو کچھ ہوا تھا وہ شاید برسوں میں بھی نہ ہوتا۔ پہلے نوک جھوک، پھر جنگل، بھاگ دوڑ، خطرات اور ہر مشکل میں آشنا کا ساتھ۔ اب وہ اس کے لیے عام نہیں رہی تھی۔ آشنا بھی خاموش کھڑی تھی۔ اچانک سائم نے گہرا سانس لیا اور اس کی طرف مڑا۔ آشنا؟ ہاں؟ ایک بات کہوں؟ کہو۔ لیکن مذاق میں جواب مت دینا۔ آشنا چونک گئی۔ سائم کی آواز میں پہلی بار شرارت کے بجائے سنجیدگی تھی۔ میں یہاں ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ملاقات تم سے ہو جائے گی۔
آشنا خاموشی سے اسے سننے لگی۔ ان چند دنوں میں جتنا وقت تمہارے ساتھ گزرا ہے اس نے مجھے احساس دلایا کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ آشنا کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور میں دل سے یہ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحے رکا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ آشنا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ باہر بجلی چمکی اور کمرے میں چند لمحوں کے لیے روشنی پھیل گئی۔ وہ شرما کر نظریں جھکا گئی، پھر دھیرے سے بولی، اور اگر میں نہ کہوں تو؟ صائم فوراً ہنس پڑا۔ نہ کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا جی۔ جی ہاں، کیونکہ اس وقت بھی تم میری بیوی بن کر کھڑی ہو، چاہے نقلی ہی صحیح۔ آشنا کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ تم نہ میں کیا؟ جی تم کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے۔ صائم مسکراتے ہوئے بولا، میں پوری طرح سنجیدہ ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایسی سچائی تھی کہ آشنا چند لمحوں کے لیے کچھ نہ کہہ سکی۔ پھر اس نے نظر جھکا کر آہستہ سے کہا، جو جواب تم سننا چاہتے ہو شاید وہی جواب ہے۔ صائم چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ یہ ہاں تھی؟ آشنا شرما کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ صائم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ الحمدللہ، اتنا اشارہ کافی ہے۔ امید ہے آپ سب کو یہ کہانی ویورز پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی تھوڑی لمبی ہو گئی تھی لیکن اس میں محبت، مذاق، ایڈونچر اور جذبات سب کچھ تھا، اس لیے خاص بن گئی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو ایک اچھا سا کامنٹ ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میری مزید پیاری پیاری کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کی محبت اور سپورٹ میرے لیے بہت اہم ہے۔ لاسٹ میں جی چلو پھر لاسٹ میں اللہ حافظ۔